بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ناظرین کرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک بہت ہی اہم اور نیا پہلو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم نے اب تک دل کی دنیا کے موضوع پر بہت سی باتیں سنی. آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں دل کی جو عبادتیں ہیں، قلبی عبادات، ان کا تذکرہ. دل انسان کو دیا گیا ایک عضو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو دیا گیا ایک حصہ ہے اس کے اپنے جسم کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت جو ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جس پر ہم اور آپ کو عمل پیرا ہونا ہے، اس شریعت میں جو احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، ان احکام میں سے ایک بڑی تعداد ایسے احکام کی ہے جن کا تعلق دلوں سے ہے. ہم لوگ اپنے اس موضوع کے تحت یہ سننے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. سبحان اللہ. عام طور پہ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کا یہ تصور ہے، عبادات جب ہم کہتے ہیں تو اکثر ظاہری حرکات و سکنات کی طرف ہمارا دماغ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ظاہری اعضاء جو ہیں ان کے اپنا مختلف حرکات و سکنات ہی اصل میں عبادت ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی نظر میں جس طرح ایمان نام ہے، دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء جوارح کے اعمال کا، بالکل اسی طریقے سے عبادتیں اور اعمال جب ذکر کی جائیں تو یہ بات یاد رکھیں ان کا تعلق دل سے بہت گہرا ہے. مجھے آپ کے سامنے کچھ ان عبادتوں کا تذکرہ کرنا ہے جو خالصتاً دل میں انجام پاتی ہیں، ایک آدمی کا دل جن کو انجام دیتا ہے. اور پھر ساتھ میں کچھ ایسی عبادتوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے کہ جن عبادتوں کا تعلق دل سے ہے لیکن اس کے اثرات اپنے ظاہری اعضاء کے ذریعے ہم ظاہر کرتے ہیں. اسلامی شریعت میں بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل سے جوڑ کر رکھا ہے. وہ دل کی عبادتیں قلبی عبادتیں ہیں. اکثر و بیشتر ہمیں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ان عبادتوں کو صحیح ڈھنگ سے پہچانتی نہیں، تو ان عبادتوں کے انجام دینے سے بھی محروم رہتی ہے. حالانکہ ان عبادتوں کا مقام کئی اعتبار سے ظاہری اعضاء کی عبادتوں سے بھی اونچا ہے. یہ جو عبادتیں ہیں، قلبی عبادتیں، قلبی اعمال، ان کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، لیکن ظاہر سے زیادہ اہمیت ان کو حاصل ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اسی بنیادی نقطے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قلبی عبادتیں انجام دینے کا حکم دیا ہے، ان کا جو جوارح یعنی اپنے دیگر اعضاء کے اعمال ہیں، اپنے جسم کے دوسرے حصوں کے جو اعمال ہیں، ان کے مقابلے میں کیا درجہ ہے. اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بہت واضح الفاظ میں سنیں. آپ اگر سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو بہت ہی واضح الفاظ میں سنیں کہ دل کے جو معاملات ہیں یہ اعضاء کے معاملات سے زیادہ اونچے اور بہتر ہیں. کئی اعتبار سے میں آپ کے سامنے مختصراً اس نقطے پر روشنی ڈالوں گا. دل کی عبادتوں کی اہمیت سب سے پہلے تو اس حیثیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ دل کی عبادتیں ہی ظاہری اعمال کی درستگی کی بنیاد ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، یا ظاہری اعمال میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد دل کی عبادت پر ہوتا ہے. دل کی عبادت میں خلل ظاہر کی عبادت میں خلل لاتا ہی ہے.
دل کی عبادتوں میں خلل ظاہری عبادتوں کو متاثر کرتا ہی ہے۔ سبحان اللہ، ہم لوگ دیکھیں کئی ایک پہلو ایسے ہیں جو ہمارے سامنے اس نقطے کو واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لے لیں اخلاص کو۔ اخلاص خالصتاً ایک دل کا عمل ہے، قلبی عبادت ہے۔ اخلاص صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام انجام دینا، یہ قلبی عبادت ہے اور بہت اونچی عبادت ہے، بہت اونچی عبادت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس قلبی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، انسان خود بخود ظاہری طور پر مشرک بنتا ہے۔ جب یہاں خلل واقع ہوتا ہے اخلاص میں، جو معاملہ صرف اللہ سے جوڑنا ہے وہ غیر اللہ سے جوڑ لیتا ہے، تب پھر انسان مشرک ہوتا ہے۔ اس کا سر پھر کہیں بھی جھکے گا، اس کے ہاتھ کسی کے بھی سامنے پھر مانگنے کے لیے اٹھ جائیں گے، اس کے قدم کسی بھی ایسے بتکدے کی طرف یا بت پرستی کے اڈے کی طرف یا پھر شرک کے اڈے کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ قلبی اعمال کا اثر ظاہری اعمال پر بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ شرک کی شکل میں۔ آپ دیکھیں اخلاص اگر آدمی کے دل میں نہ ہو، یعنی آدمی جو بھی کام انجام دے رہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے انجام نہ دے، تو یہیں سے نفاق جنم لیتا ہے۔ نفاق یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اندر سے کافر ہے لیکن پھر بھی ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے اعمال میں شامل ہوتا ہے، لیکن آپ اور میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ اعمال ظاہری طور پر مکمل نظر آتے ہیں، نماز پوری کی پوری پڑھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کے کاموں میں برابر شریک ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ ایمان نہیں، وہ اخلاص نہیں ہے، تو یہ عمل جو ظاہری طور پہ انجام پا رہا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل کی عبادت اس حیثیت سے اہم ہے، دلوں کی عبادت اور دلوں کے معاملات اس حیثیت سے اہم ہیں کہ ان کی درستگی سے ظاہری جو اعمال ہیں ان کی درستگی جڑی ہوئی، اور یہ متاثر اگر ہوئی، دل کی عبادتیں اگر متاثر ہوئی تو ظاہری عبادتوں کا متاثر ہونا طے ہے۔ ایک اور مثال ہم لوگ لیتے ہیں تواضع اور انکساری کی۔ تواضع کیا ہے؟ آدمی کا عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو نیچے اتارنا، اپنے آپ کو نچلا بٹھانا، اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا نہ تصور کرنا، یہ تواضع اور انکساری ہے۔ یہ اگر آدمی کے اندر رہے، بہت سا خیر انسان کے اندر پیدا ہوگا، اس کے اعضاء اور جوارح بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تواضع اگر مفقود ہو جائے اور یہاں پر تکبر کا مزاج اگر پیدا ہو جائے، تب پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری اعمال بگڑ جاتے ہیں، پھر اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے، اس کی گفتگو کے انداز میں فرق آ جاتا ہے، اس کی اپنی جو نظر ہوتی ہے لوگوں کو دیکھنے کی اس میں فرق آ جاتا ہے۔ دل جو ہوتا ہے، دل کے اندر کا خلل، یہ انسان کے ظاہری اعمال کو متاثر کر دیتا ہے، اور تکبر تو اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ قلبی عبادتیں اس حیثیت سے اہم ہیں کہ ان کا اثر ظاہری اعمال پر مرتب ہوتا ہے، اور اگر یہ بگڑ گئی اور ان کے اندر خلل آ گیا تو پھر ظاہری اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ظاہری اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مثال سے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سکھائی ہے وہ یہ کہ انسان کسی بھی وقت اپنے علاوہ دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر خیر کو پال کے رکھے، اپنے نفس کے اندر ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کا جذبہ رکھے۔ لیکن اگر یہ بھلائی کا جذبہ دل کے اندر سے نکل جائے تو انسان پھر حسد کا شکار ہونے لگتا ہے، جلن، لوگوں کی اچھائی اسے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے کہ خیر کا جو جذبہ دل میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آدمی حسد کرنے لگتا ہے۔ اور جب حسد پیدا ہو، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ دل کے اندر پیدا ہونے والا یہ خلل، وہ دل کا خلل صرف دل کا خلل نہیں رہتا، وہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جائے اور حسد گھس آئے، داخل ہو جائے، تو یہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی جلا کر ختم کر دے گا۔ یہ جلن صرف جلن نہیں ہوگی، یہ جلانا ہے اپنے اعمال کو۔ قلبی عبادتوں پر آپ غور کرتے جائیں گے تو ان کی اہمیت کا یہ پہلو بہت ہی واضح الفاظ میں آپ کے میرے سامنے آئے گا کہ قلبی عبادتوں میں خلل صرف قلب تک نہیں رہتا،
اس کا اثر ظاہر تک آتا ہے اور ظاہری اعمال کو یہ برباد کر دیتا ہے، برباد کروا دیتا ہے۔ قلب کا خلل، قلبی عبادتوں کا خلل ظاہری اعمال اور ظاہری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ قلبی عبادتوں کی اہمیت ظاہری عبادتوں سے زیادہ ہے۔ ہم اپنے ظاہر کی جتنی عبادتیں انجام دیتی ہیں، ان تمام عبادتوں میں قلب کا جو حصہ ہے اس کی طرف توجہ ضروری ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اسی کے ذریعے ہم اپنے ظاہری اعمال کی حفاظت کر پائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹیں۔ ہماری گفتگو جاری ہے قلبی عبادتوں کے سلسلے میں، قلبی اعمال، دل کے اعمال، دل کا عمل، دل کی عبادتیں۔ ہم یہ مسئلہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کی نظر میں دل کی جو عبادتیں یا عبادتوں کو وہ حصہ جو دل سے جڑا ہوا ہے، وہ ظاہر سے جو حصہ جڑا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اسلام کی نظر میں اہمیت دونوں کو حاصل ہے اور دونوں کی درستگی لازمی ہے۔ خلل کہیں بھی ہوگا عبادت متاثر ہوگی، بات خلل کی نہیں ہو رہی، بات خلل کہیں بھی پیدا ہو اثر ہر جگہ ہوگا، لیکن ان دونوں میں اگر موازنہ کیا جائے تو دل کی درستگی یا دل سے جڑے ہوئے حصے کی درستگی یہ زیادہ اہم ہے شریعت کی نظر میں بنسبت ظاہری اعمال کی درستگی کے۔ اسی لیے آپ اور میں دیکھیں کہ میرے سامنے یہ مسئلہ اس حیثیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان کی نجات کا جو دار و مدار ہے، جنت میں جانے کا، جہنم سے بچ جانے کا اصل دار و مدار قلبی عبادت پر ہے، اور قلب کے ساتھ ساتھ ظاہر سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر اور قلب دونوں جڑے ہوئے ہیں نجات کے لیے، لیکن اصل دار و مدار قلب پر ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان ظاہری طور پر اعمال انجام دے رہا ہو لیکن دل میں اس کے وہ ایمان نہ ہو تو وہ اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ جیسے منافقوں کے اعمال ہیں، دل کی جو عبادت ہے، عبادت میں دل کا جو پہلو ہے وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے نجات کی۔ ہاں اگر یہ بنیاد موجود ہے اور ساتھ میں اعمال کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ موجود ہے، بقیہ اعمال میں اگر کہیں خلل بھی نظر آتا ہے، نجات اس کی ہوگی چاہے جہنم میں جا کر ہوگی، لیکن اساس جو ہے وہ دل پر ہے اور دل کے ساتھ ان اعمال پر ہے جن اعمال کا نجات کے لیے ہونا پایا جانا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحٌ مِّنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ۔ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کے اندر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اس بات کی گواہی دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے جیسا بھی اس کا اپنا عمل ہے، جیسا بھی اس کا اپنا عمل ہے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قلبی عبادت اسلامی شریعت کی نظر میں زیادہ اہم ہے بنسبت ظاہری عبادت کی۔ یہ ایک اور پہلو ہے جو ہمارے سامنے اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، یعنی نجات کا دار و مدار قلبی عبادت پر زیادہ ہے ظاہری عبادات کے مقابلے میں، اس حیثیت سے قلبی عبادتیں زیادہ اہم ہیں۔ ناظرین کرام، قلبی عبادتوں کی اہمیت کے سلسلے میں مزید جو نکات ہم اور آپ کو ملتے ہیں ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کو اپنے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد جیسے اعمال، جس درجے کے اعمال، اس اعتبار سے اسے درجات ملیں گے، لیکن جو زیادہ اونچے درجات ہیں وہ ایسے اعمال پر دیے جاتے ہیں جن اعمال کا تعلق دلوں سے ہے، جن اعمال کا تعلق دلوں سے ہے۔ آپ دیکھیں محبت ہے، خشیت ہے، انابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، یہ سب وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور یہی وہ عبادتیں ہیں جو انسان کو زیادہ اونچے سے اونچے درجے تک پہنچاتے ہیں، اور ظاہری اعمال بھی زیادہ اونچے درجے تک اس وقت لے جاتے ہیں جب یہ ظاہری اعمال اپنے قلبی حصے یعنی دل سے جڑے ہوئے حصے کو بھی اپنے اندر پوری طرح لیے ہوئے رہیں، تبھی یہ اعمال بھی زیادہ اونچے درجات تک ہم کو اور آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قلبی عبادات زیادہ اہم ہیں بنسبت ظاہری اعمال کی۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم لوگ سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتحابون فی اللہ علی منابر من نور یغبطہم النبیون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اتنے اونچے ممبروں پر ہوں گے کہ انبیاء ان پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء ان پر رشک کریں گے۔ اب آپ دیکھیں اتنا اونچا مقام جنت کے اندر ان کو حاصل ہوا، کس پر؟ ایک ایسے عمل پر جس عمل کا تعلق انسان کے اپنے دل سے، قلب سے ہے۔ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اتنے اونچے درجات پر ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں انبیاء خود بھی، ہم سبھی جانتے ہیں، اپنی اپنی قوم میں نبی سب سے اونچے درجے والا ہوتا ہے، اور کل روز قیامت بھی انبیاء سب سے اونچے درجے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، انبیاء کا جو درجہ سب سے اونچا ہوگا، آپ انبیاء کی زندگیوں میں دیکھیں، قلبی عبادات کا پہلو ان کی زندگی میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ قلبی عبادات کے معاملے میں وہ پورے اللہ تعالیٰ کے سامنے اترنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر جلیل القدر نبی ہیں، انبیاء میں سے جو اولو العزم انبیاء ہیں ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اہل علم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے اونچے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقامات جن صفات کی وجہ سے ملی، ان صفات میں سے اکثر صفات وہ ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے۔ توکل، ابراہیم علیہ السلام کا توکل آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم کے اندر کا توکل ان کے اپنے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ الرضا، رضامند ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا، یہ خالصتاً یہ قلبی عبادت ہے، لیکن قلبی عبادت اس نبی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مثال بنا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درجہ اس قدر بلند کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان کے صبر کی۔ آپ کو معلوم ہے ان کی عبادت صبر تھی، اور صبر کا بنیادی تعلق دل سے ہے۔ دل جب صبر کرتا ہے پھر زبان کنٹرول میں آتی ہے، شکوہ و شکایت سے باز آتی ہے۔ تو قلبی عبادات انبیاء کی زندگی میں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ایک زاہد انسان تھے، زہد آپ کے اندر تھا، اور زہد قلبی عبادت ہے۔ زہد ایک قلبی عبادت ہے جس کا اثر انسان کے اپنے اعضاء اور جوارح پر ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اونچے جو مرتبے حقیقت میں انسان کو ملتے ہیں، ان اونچے مرتبوں کا تعلق انسان کے اپنے قلبی عبادات سے۔ انسان اپنے قلبی عبادات کے ذریعے اونچے سے اونچے مراتب حاصل کرتا ہے، اونچے سے اونچے درجے تک پہنچتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت میرے اور آپ کے سامنے کھل کر آتی ہے کہ اسلام کی نظر میں قلبی جو اعمال ہیں، دل کی جو عبادتیں ہیں، دل کے جو اعمال ہیں، ان کا پلڑا بہت بھاری ہے، بہت وزنی ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں بھی ان کو زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ بقیہ جو اعمال ہیں وہ خود بھی اہم ہیں، ان سب کو اپنائیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان سے بڑھ کر اپنے دل کی عبادتوں اور اپنے دل کی کیفیتوں کی طرف ہم توجہ دیں کہ حقیقت میں یہ ہیں جو ہمارے اور آپ کی ترقی کا باعث بنیں گے، ہماری اور آپ کی سربلندی اور عزت کا باعث بنیں گے۔ قلبی عبادتوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک پہلو ہم یہ بھی دیکھیں کہ حقیقت میں قلبی عبادتیں ظاہری عبادتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ظاہری عبادتوں کو خوبصورتی دینے والی یہی قلبی عبادتیں ہوتی ہیں۔ عبادت
اگر ظاہر اور باطن دونوں سے جڑی ہوئی رہتی ہے تو باطن کا جو حصہ ہوتا ہے یہ حصہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور یہی حصہ ظاہر کو حقیقی خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اکثر اپنی نماز سے واپس لوٹتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، حالانکہ اسے نماز کا حصہ بس 10% ملا ہوتا ہے، 10واں حصہ ملا ہوتا ہے، یا 9واں حصہ ملا ہوتا ہے، یا 8واں حصہ ملا ہوتا ہے، یا پھر 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4تھا یا 1/3 حصہ، یا اللہ کے نبی نے آخر لفظ استعمال کیا نصفہا، آدھا حصہ ہی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز ایک جیسی پڑھ کر ہٹنے والے لوگوں میں یہ جو درجات متعین ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں ان کے اپنے قلبی جو کیفیات ہوتی ہیں ان کا حصہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قلب کا جو حصہ ہے، دل کی عبادت کا جو حصہ ہے، وہی حصہ ہماری ظاہری عبادتوں کو خوبصورتی اور درجہ عطا کرنے والا بن پاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادتوں میں قلبی جو عبادتیں ہیں اور اعمال میں جس حصے کا تعلق دل سے ہو، اس کی اہمیت اسلامی شریعت کی نظر میں زیادہ ہے۔ آپ قلبی عبادتوں کی اہمیت کے سلسلے میں ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو قلبی عبادتیں ہوتی ہیں، دل کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، وہ ظاہری عبادت کا بدل بن سکتی ہیں۔ بسا اوقات ظاہری عبادت قلبی عبادت کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن قلبی عبادت ظاہری عبادت کی جگہ لے سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی کسی منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے، اگر استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے، اور اگر تب بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اسے بدلنے کی کوشش کرے یا اس کا انکار کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب زبان اور ہاتھ سے عبادت نہ ہو تو کم از کم درجہ دل کا درجہ ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات قلبی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ظاہری عبادت کا درجہ لے سکتی ہیں۔ اور نماز کے سلسلے میں مسئلہ معلوم ہے آپ کو کہ آدمی اگر اشارے سے آخری درجے میں نماز پڑھے تو حقیقت میں ظاہری حصہ گھٹ جاتا ہے، کل کا کل حصہ جو غالب رہتا ہے، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر نہ ہو تو لیٹ کر، یا لیٹ کر جب پڑھے تو اعضاء اور ارکان ادا نہیں ہوتے، تو قلب کا جو حصہ ہے وہی حقیقت میں عبادت کے زیادہ حصے کو انجام دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلبی عبادت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کچھ جوانب تھے جن کی روشنی میں میں نے بطور تمہید اس موضوع میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قلبی عبادتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں ظاہری عبادتوں کے مقابلے میں۔ ہم اگلے ایپیسوڈ سے قلبی اعمال کی مختلف قسمیں سنیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔